یا آرام سے بیٹھ جائیں, کوئی بات سن لیں. آپ کو میرا خیال ہے لگتا ہے کہ آپ کی حنیف عباسی کی ٹریننگ تھوڑی کم ہو گئی ہے کہ ابھی تک آپ کو ڈسپلن نہیں آیا, کہ تھوڑا سا آپ کو سیکھنا. حنیف عباسی جب پروگرام کرتا ہے تو اس سے سیکھا کریں کہ کتنا ویل آرگنائز پروگرام ہوتا ہے. یہاں پہ آج یہاں پہ یہ کارنر میٹنگ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ایک بہت بڑا جو جلسہ بن گیا ہے. یہاں پہ آج جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے, وہ مقصد ساری دنیا کو پتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ شہر ہمیشہ سے میاں نواز شریف کے چاہنے والوں کا شہر گنا جاتا ہے. اور ہمیشہ جب بھی کوئی بھی ایونٹ ہوا, جیلیں کا بھرنی پڑی, جلسے کرنے پڑے, تو راولپنڈی شہر ہمیشہ نمبر لے گیا. لیکن آج جس طرح ہم پہلے کہتے تھے کہ اس وقت بھی جب یہ ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا تو ہماری یہ تقریریں ہوتی تھی کہ ہم اس ملک میں میاں نواز شریف کو لائیں گے, تیسری دفعہ وزیر اعظم بنائیں گے. اور آپ نے دیکھا جب آپ نے جدوجہد کی, میاں نواز شریف کو تیسری دفعہ جب وزیر اعظم بنا تو آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر سے دہشت گردی ختم ہوئی, بے روزگاری ختم ہوئی, اندھیرے ختم ہوئے. آج یہ پھر یہ ملک ایک تقاضا کر رہا ہے. آج آپ سے یہ میاں نواز شریف نہیں, پوری دنیا یہ تقاضا کر رہی ہے کہ آج اس ملک کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو اس ملک کے نوجوانوں کی امید بنے, کہ جو اس ملک کو معاشی بحران سے نکال سکے. میرے دوستو, سب سے جو مشکل کام تھا, سب سے جو مشکل کام تھا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میاں نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنا کے یہ ثابت کر دیا اور یہ بتا دیا کہ کوئی بھی دنیا میں ایسی طاقت نہیں اللہ کے سوا کہ جو اس ملک کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. لیکن میرے دوستو, 2 منٹ یار خاموش, کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کے اندر ایک امید نوجوانوں کو دلائی گئی, ایک امید اس قوم کو دلائی گئی جو جھوٹ پہ مبنی تھا. اور آج آپ لوگ گواہ ہیں اس چیز کے کہ میرے اور آپ کے قائد میاں نواز شریف پہ کسی قسم کی کرپشن کا دھبا نہیں تھا. کوئی اس کے کردار کے بارے میں کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکا. لیکن پھر کیوں سازش کی گئی؟ وہ اس لیے سازش کی گئی کہ اس ملک کو معاشی طور پر تباہ کرنا تھا. اور وہ لوگ جو ایک ایجنڈا لے کے آئے تھے, عمران خان جو عذاب الہی کی صورت میں اس ملک پہ مسلط ہوا تھا. میرے دوستو, ہم اگر یہاں پہ اگر شہباز شریف کی تعریف نہ کریں, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف نے 16 مہینے نہیں لینے دیے, نہیں لینے چاہیے تھے. لیکن یہ میاں نواز شریف کا ویژن تھا کہ جو لوگ اس ملک کو بینک کرپسی کی طرف لے کے جا رہے تھے, اس ملک کو دیوالیہ کرنا چاہ رہے تھے, ہمیں بھی سمجھ تھی کہ ووٹ بینک ضرور ہمارا ڈیمیج ہوتا, لیکن ہمیں سب سے عزیز یہ ملک ہے. ہم یہ چاہتے ہیں یہ ملک قائم ہے تو جماعتیں ہیں, سیاست ہے. تو ہم نے ایک مشکل فیصلہ کیا کہ 16 مہینے کی مشکل دور میں میاں شہباز شریف نے نواز شریف کا سپاہی بن کر یہاں پہ اس مشکل دور میں اپنی حکومت کو سنبھالا
इस मुल्क को करप्ट होने से माशी तौर पर बचाया। आज अल्लाह की मेहरबानी से वही शहबाज शरीफ आज आपके सामने मुल्क मुल्क फिर रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जिस तरह इस कौम का एक रहबर होता है, एक मौसन होता है जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसको लाने के सिलसिले में आज ये मीटिंग जो हुई है, ये सिर्फ इस्तकबाल नहीं करना, पूरी दुनिया को दिखाना है कि इस मुल्क का निजात दहिंदा 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में आ रहा है। और हम ये बात इसलिए नहीं करते कि इलेक्शन आ रहे हैं, हम ये बात इसलिए करते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो महंगाई है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो बदअमनी है, जो दहशतगर्दी की वबा एक दफा फिर सर उठा रही है, हम ये समझते हैं कि ये आखिरी उम्मीद है मियां नवाज शरीफ की, और हमने उसमें एक अपना रोल अदा करना है। और रोल ये है कि मियां नवाज शरीफ का जब रावलपिंडी से जुलूस निकले तो एक सिरा इसका मोटरवे पे हो और दूसरा सिरा उसका लाहौर को टच करना चाहिए। आज अल्लाह की मेहरबानी से ज़ियाउल्लाह शाह, हनीफ अब्बासी, बैरिस्टर दानियाल चौधरी और जितनी भी इनकी टीम है, अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि मेरी ड्यूटी ओकाड़ा में लगी है, मैं देख रहा हूँ हनीफ अब्बासी जिस तरह दिन रात मेहनत कर रहा है अपनी सारी टीम के साथ। सरदार नसीम, यहाँ पे सीमा बहन मेरी बैठी है, तेरा औरंगजेब मेरी बहन बैठी हुई है। इंशाअल्लाह हम ये ऐलान करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जुलूस जाएगा इंशाअल्लाह रावलपिंडी से जाएगा। इंशाअल्लाह 8 तारीख को बड़ी मीटिंग है, उसमें गुफ्तगू भी होगी, तकरीरें भी होंगी, और हम ये वादा करते हैं आपसे कि आपके साथ शाना बजाना खड़े होकर इंशाअल्लाह इस शहर की तरक्की भी करेंगे और इस मुल्क को भी अपने मंजिल तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत